بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت یہ خبر آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل چکی ہے کہ پنڈورا پیپرز، اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا پیناما پیپر سامنے آئے تھے، اب پنڈورا ایک پورا باکس کھل چکا ہے پنڈورا پیپرز کی صورت میں۔ اور اوورال اگر ہم بات کریں، فی الحال پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو اس جو پنڈورا پیپرز ہیں اس میں 117 ممالک میں سے 600 سے زائد صحافیوں نے اس میں حصہ لیا، اور 14 ذرائع سے مختلف ذرائع استعمال کیے گئے، جس کے ذریعے جو ہے وہ جانچ پڑتال کی گئی اور خبریں جو ہیں وہ اکٹھی کی گئی اور ڈیٹا اکٹھا کیا گیا۔ اس کے بعد جا کے یہ جو چیز سامنے آتی ہے، اور یہ ڈیٹا واشنگٹن ڈی سی میں بین الاقوامی جو کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں ICIJ نے حاصل کیا ہے، اور اب تک کی سب سے بڑی عالمی تحقیقات اس کو کہا جا رہا ہے۔ 140 سے زائد میڈیا اداروں کے ساتھ مل کر اس پر کام ہوا۔ پاکستان میں 2 جرنلسٹ ہیں جنہوں نے اس پہ کام کیا، سینئر صحافی ہیں عمر چیمہ، بڑے اچھے ہمارے دوست بھی ہیں، ہم نے کافی چیزیں سیکھی ہیں ان سے، ایک بہترین انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں۔ اور فخر دورانی، یہ 2 جرنلسٹ ہیں جنہوں نے جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ 140 سے زائد میڈیا اداروں کے ساتھ مل کر یہ ادارہ کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ نے کام کیا۔ اب یہ پنڈورا جو پیپرز ہیں یہ ہے کیا، اور پیپرز میں کیا بے نقاب کیا گیا ہے، اور کیا آف شور کمپنیاں ساری غیر قانونی ہیں یا قانونی ہیں؟ اب یہ فیصلہ جو ہے وہ تو بعد میں ہوگا، لیکن یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا ہر آف شور کمپنی غیر قانونی ہے؟ سب سے پہلے تو اس پہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر قانون کے مطابق آف شور کمپنی ڈکلیئر کی گئی ہو اور وہ کمپنی کسی غیر قانونی کام کے لیے استعمال نہ ہو، تو آف شور کمپنی بنانا بذات خود کوئی غیر قانونی عمل نہیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری طرف زیادہ تر آف شور کمپنی کیوں بنائی جاتی ہے، اور یہ بڑے بڑے ممالک، آپ اندازہ کیجئے کہ ان تمام جو سٹوریز ہیں اس سے اندازہ کیجئے گا کہ پیپرز میں جو بے نقاب ہوا کیا ہے۔ ابھی تک جو پینڈورا پیپرز لیک میں ابھی تک 64 لاکھ دستاویزات، تقریباً 30 لاکھ تصاویر، 10 لاکھ سے زائد ای میلز، اور تقریباً تو جو بتایا جا رہا ہے 1.5 لاکھ جو اسپریڈ شیٹ اس میں شامل ہیں۔ یہ ان تمام تر چیزوں کو پرکھا گیا، دیکھا گیا۔ ان فائلوں سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے طاقتور ترین لوگ، جن میں 90 ممالک کے 330 سے زائد سیاستدان بھی شامل ہیں، اپنی دولت چھپانے کے لیے خفیہ آف شور کمپنیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں آگے چل کے ہم یہ بھی بات کریں گے کہ بیسیکلی وہ آف شور کمپنی کن کن ممالک میں بنائی جاتی ہے۔ ایک تو یہ ایشو ہے کہ وہاں پر کسی قسم کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یعنی آپ اپنا نام چھپا سکتے ہیں، اور پراپرٹیز لوگ جو امریکہ میں لینے والے ہیں، UK میں لینے والے ہیں، لیکن آف شور کمپنی کسی ایسی ملک میں ہوگی، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے کون کون سے ملک میں یہ چل رہا ہے۔ اچھا، اب پینڈورا پیپرز جو ہے وہ کمپنیوں کے ایک ایسے پیچیدہ نیٹ ورک کو ظاہر کرتے ہیں کہ جو دوسرے ممالک میں جو ہے وہ قائم کیے جاتے ہیں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ پیسے اور اثاثوں کی پوشیدہ جو ہے وہ ملکیت رکھی جاتی ہے۔ مطلب آپ دیکھیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کی برطانیہ میں جائیداد تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ دوسرے ملکوں میں قائم کمپنیوں کی آف شور کے ذریعے اس کا مالک بن جاتا ہے، یعنی اس مالک کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ کیونکہ آن کر رہا ہوتا ہے اس کو۔ اور یہ غیر ملکی ممالک یا علاقے وہاں ہوتے ہیں جہاں کمپنیاں قائم کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے، اور ایسے قوانین ہیں جن کی وجہ سے کمپنیوں کے مالکان کی شناخت مشکل ہو جاتی ہے۔ وہاں کم یا کوئی ٹیکس نہیں ہوتا، اور جب ٹیکس بھی نہ ہو، آسانی بھی ہو، اور خفیہ بھی رکھا جائے، تو ڈیفینیٹلی پھر وہاں پر یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے ان ممالک میں ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، خفیہ دائرہ اختیار رکھا جاتا ہے، ٹیکس کے ٹھکانوں کی کوئی حتمی فہرست نہیں ہے۔ لیکن سب سے زیادہ مشہور مقامات میں اگر ہم دیکھیں، جو بتایا جا رہا ہے یہاں 3-4 ممالک ہیں، اس میں سنگاپور میں
بہت سے ممالک نے، بہت سے طاقتور جو سیاستدان ہیں یا بیوروکریٹس ہیں، انہوں نے سنگاپور میں، سوئٹزرلینڈ میں، پھر برٹش ورجن آئی لینڈ میں، اسی طریقے سے برٹش اوورسیز جو ٹیریٹریز ہیں کچھ وہاں پر ہیں، جزائر ہیں، وہاں پر یہ ممالک ہیں جہاں پر آپ کمپنی کھول سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ آسانی سے کسی بھی اور ملک میں جا کر پراپرٹیز خرید سکتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز جو آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہوا، اور یہ کیسے چیزیں سامنے آئی۔ پھر اب جو آ گیا ہے سامنے، آنے کے بعد پاکستان میں یہ آگ کی طرح پھیل گیا ہے۔ وزیر اعظم کو فوراً نوٹس لینا پڑا، اور انہوں نے خیر مقدم کیا، اور اس میں عمران خان جو کہ پہلے سے ہی ایک چیز میں شاید پاکستانی یا تمام، وہ عمران خان کی قدر اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ فائنینشلی کرپٹ نہیں ہے، اور جس دن یہ کہیں اشارہ بھی مل گیا کہ عمران خان فائنینشلی کرپٹ ہیں، تو شاید عمران خان کے پاس کوئی اور چیز بیچنے کے لیے نہ رہے۔ لیکن اب کن غیر ملکی سربراہان مملکت کے نام بھی شامل ہے، پاکستانی ہیں۔ پہلے میں آپ سے سامنے رکھ لیتا ہوں پاکستانی۔ اب اس میں وزیر خزانہ شوکت ترین کا آف شور کمپنیوں کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ ہیں، لیکن ان کا کچھ ہم نے بیان بھی سنا ہے، انہوں نے کہا جی ایسا کچھ نہیں ہے، اور میں نوٹس بھیجنے جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی شخصیات، ان میں وزیر خزانہ شوکت ترین کے ساتھ وفاقی وزیر مونو سلائی ہیں، سینیٹر فیصل واوڈا ہیں، پنجاب کے سابق وزیر ہیں عبدالعلیم خان ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما اسحاق ڈار کے بیٹے بھی ہیں، اور اس طرح کے ایک معاون خصوصی تھے اس سے پہلے عمران خان کے ساتھ تھے، ان کے بیٹے بھی ہیں۔ اب ظاہر اندازہ کیجئے کہ بیٹے جن کی عمر ہی جسٹ 18 سال ہو یا 20 سال ہو، ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ تو آپ اندازہ آسانی سے لگا سکتے ہیں کہ بیسیکلی پیسہ کس کا ہو سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی شرجیل میمن ہیں، وفاقی وزیر صنعت خسرو بختیار ہیں، ان کے اہل خانہ ہے، پھر وقار مسعود جو کہ پہلے معاون خصوصی وزیر اعظم کے، ان کے بیٹے ہیں، اور ایگزیکٹ کے مالک ہیں شعیب شیخ کے، وہ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جیو اور ان کے مالک ہیں، ان کی بھی آف شور کمپنی ہے۔ اب ان کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بند ہو گئی ہے 2018 میں۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں، کچھ بینکنگ سیکٹرز کے لوگ بھی ہیں، کاروباری شخصیات بھی ہیں، کچھ میڈیا مالکان، ان کے بھی نام ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ممالک ہیں وہ بھی ہیں، اردن کے بادشاہ ہیں شاہ عبداللہ، ان کا نام بھی پینڈورا پیپرز میں آف شور کمپنی بنانے والوں میں شامل ہے۔ قطر کے حکمرانوں کی آف شور کمپنیاں بھی پینڈورا پیپرز میں سامنے آ گئی ہیں۔ یوکرائن، کینیا، اس کے ساتھ ان کے صدور کی آف شور کمپنیاں بھی سامنے آ گئی ہیں۔ چیک ریپبلک اور لبنان کے وزیر اعظم کی آف شور کمپنیاں سامنے آ گئی ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ان ممالک کے وزراء اعظم، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ کچھ سیکنڈ تھرڈ فورتھ لیئر ہو تو سمجھ آتی ہے، یہ وہ ہیں جو وزراء اعظم ہیں، ان کے صدور اور وزراء اعظم، جن ممالک کے صدر اور وزیر اعظم خود ملوث ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی جس طرح پیناما پیپرز آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارہا یہ کہا گیا کہ اقامہ کی بات شروع ہوئی تھی وزیر اعظم نواز شریف کی، اور آ کے پیناما پہ ختم ہوئی، پیناما پہ شروع ہوئی تھی، اقامہ میں ختم ہوئی۔ تو یہ ایک ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا، آلدو یہ کہا گیا تھا کہ یہ پلاننگ کے ذریعے تو نہیں آیا پیناما، لیکن جان لیوا ثابت ہوا وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سیاست کے لیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کے نام پر بھی آف شور کمپنی پینڈورا پیپرز میں شامل ہے، اور یہ بھی ابھی بہت سے اور بھی بتائے جا رہے ہیں نام جو اس میں شامل ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کیونکہ جوں سامنے چیزیں آتی جائیں گی، کیونکہ 1,19,00,000 فائلیں بتائی جا رہی ہیں، اور دنیا کے 117 ممالک ہیں، 150 میڈیا ادارے ہیں، 600 سے زائد رپورٹرز اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی ابھی جو ڈاکومنٹس مزید سامنے آتے جائیں گے، چیزیں سامنے آتی جائیں گی، اور پھر آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا جاتا رہے گا۔ لیکن فی الحال یہ بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ پینڈورا باکس پہ ایک کھل چکا ہے پینڈورا پیپرز کے بعد، اور بہت سی خبریں دب کے رہ گئی ہیں، اب اسی کے اوپر ساری باتیں آ رہی ہیں، اور اب بہت سے ممالک جن کے وزیر اعظم صدور، پاکستان میں بھی بڑے نام اب سامنے کھل کے آئیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 700 سے زائد تو پاکستانیوں کے نام بھی ہیں۔ اب ان 700 میں سے پاکستان کی کتنے بیوروکریٹس ہیں، کتنے آرمی کے ریٹائرڈ لوگ ہیں،
یا حاضر سروس لوگ ہیں، کتنے سیاستدان ہیں، تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پھر پاکستان میں یہ سلسلہ جو ہے شروع ہوگا، اور وزیر اعظم عمران خان نے اس پہ کل آج ہی جو ہے اس پر ایکشن لے لیا، باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ فوراً اس پر جو ہے وہ نوٹس لیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر خزانہ یا باقی جتنے بھی لوگ ہیں اس حوالے سے کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ابھی تک لیے اتنا ہی، اپنے ملک کا خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد۔ کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔